میرے دوستو، میں آخر میں ایک بات آپ کی خدمت میں بطور وضاحت پیش کرنے لگا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں مسئلہ فدق کیا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں یہ فدق کا مسئلہ کیا ہے، یہ باغ فدق کے معاملات کیا ہیں۔ آج اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے، آپ مدینہ منورہ سے تبوک روڈ پہ سفر کیجئے، 180 کلومیٹر بعد آپ کو ایک سٹی ملے گا جس سٹی کا نام خیبر ہے۔ خیبر میں 2 وہاں شہر بستے ہیں، ایک کو خیبر قدیم کہتے ہیں، ایک کو خیبر جدید کہتے ہیں۔ میں اپنی آنکھوں سے دونوں شہروں کو کئی بار الحمدللہ زیارت کر کے آیا ہوں۔ خیبر جدید وہ ہے جو آج کا شہر وہاں آباد اور بسا ہوا ہے۔ خیبر قدیم وہ ہے جہاں شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے مرہب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا، اوہ مرہب 1000 انسانوں سے تنہا لڑنے کا دعویٰ رکھنے والا تو ہوگا، لیکن میں ابھی بچہ تھا۔ میری ماں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا نے اپنی گود میں مجھے دودھ پلاتے ہوئے کہا تھا کہ اے علی، تو علی بعد میں ہوگا، حیدر پہلے ہوگا۔ ماں نے مجھے حیدر بمانا شیر اپنی گود میں کہا تھا، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا، میں حیدر ہوں، مرحب سوچ کے مجھ پہ وار کرنا، میں آپ کے منظر کو بھیانک میں بدل دوں گا۔ یہ وہ خیبر شہر ہے جہاں علی المرتضیٰ نے مرہب سے آنکھیں ملا کر آنکھوں سے آنکھیں چار کر کے چیلنج کیا تھا، اور مرہب نے وار کیا تو تلوار ٹوٹ گئی، وہ حواس باختہ ہوا، اپنی ہتھا ہو گیا۔ علی المرتضیٰ نے ہاتھ پیچھے رکھ کے کہا، جا اپنے خادم سے تلوار لے لے، کہیں کوئی یہ نہ کہے علی نے ہتھوں پر ہاتھ اٹھایا کرتا تھا۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ کے اوپر اس کا دوسرا وار بھی کارگر نہ ہوا، اور یہاں سے ذوالفقار اٹھی ہے، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، یہاں سے تلوار اٹھی ہے اور مرہب 2 ٹکڑوں میں بدل گیا ہے، 2 لخت کر دیا ہے۔ وہ خیبر اور کیا خیبر، خیبر فتح ہوا، قلعہ فتح ہو گیا اس جگہ پہ۔ اس کے ساتھ کچھ اور بھی زمینیں تھیں جو بغیر جنگ کے فتح ہوئی، اسے کہتے ہیں مال فے۔ ان مال فے میں بغیر جنگ کے فتح ہونے والوں میں فما اوجفتم علیہ، جسے قرآن کہتے ہیں بغیر جنگ کے ملا، ان میں ایک زمین کا نام فدق ہے۔ جب میں لوگوں سے باتیں سنتا تھا کہ نعوذ باللہ صدیق فتح غصب کر گیا، تو میں سمجھتا تھا 11 لاکھ مربع میل کا حکمران ابو بکر صدیق نے کوئی سینکڑوں ایکڑ اراضی کھا لی ہوگی۔ یار اپنی شایان شان کے مطابق کوئی ہاتھ مارتا ہے نا، اگر بات یہ ہوتی تو ہماری حیرت کی انتہا رہ گئی۔ وہ باغ فدق یہ آپ کے صحن سے چھوٹا ہے، اس میں 13 کھجور کے درخت ہیں، کل 13۔ یار الزام لگانا تھا تو کوئی بڑا الزام لگاتے، یہی الزام آپ کو ملا ہے، یہی کھوٹا سکہ جو ابو بکر صدیق پہ استعمال کرنے چلے، فدق کھا گیا۔ اب میں ذرا آپ کو سمجھاؤں وہ پس منظر ہے کیا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان 13 کھجوروں کو کیا کرتے، اہل بیت میں تقسیم فرما دیتے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، سیدنا ابو بکر صدیق کو خلیفہ بلا فصل صحابہ نے مانا، تمام صحابہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، تمام اہل بیت رضی اللہ عنہم ابو بکر صدیق کی بیعت کرتے ہیں، خلیفہ بلا فصل مانا گیا۔ ابو بکر مسجد نبوی کے امام اور خطیب مقرر، جانشین پیغمبر مقرر۔ سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے دل اقدس میں ایک بات آئی کہ میرے ابو جان جو زمینیں چھوڑ کے گئے ہیں وہ میراث میں مجھے ہی ملیں گی، کیونکہ میرے سارے بھائی فوت ہو گئی، میری 3 بہنیں فوت ہو گئیں، اب میں رسول اللہ کی اولاد میں ہی ہوں، تو اولاد والا حصہ تو مجھے ہی ملے گا۔ یہ حضرت عمہ جان رضی اللہ عنہا کے ذہن مبارک میں خیال آیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق تک یہ بات لکھ کے بھجوائی گئی، ارسلت الیہ، حضرت عائشہ کی روایت ہے، یہ بھجوائی گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے بات سنی، اسی اثناء میں ایک بات اور بھی چلی، ازواج مطہرات بیویوں اور رسول اللہ کی بیویوں کے دل میں خیال آیا، اولاد ہو خامن سے اور میراث بنے تو بیوی کو 8واں حصہ، اولاد نہ ہو تو 4تھا حصہ ملتا ہے،
ہمیں بھی اپنا حصہ وصول کرنا چاہیے۔ انہوں نے حضرت عثمان کو بڑا بنایا۔ ابو داؤد میں رضی اللہ عنہ، آپ جائیں اور ابو بکر صدیق سے ہمارے لیے بھی میراث کا مطالبہ کیجئے۔ یہ میراثوں کے مطالبے ابو بکر تک پہنچے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا ہے وہ سب کو دیا ہے۔ آپ وہ جواب کسی کتاب سے اٹھا لیں، آپ کی مرضی۔ احتجاج تبرسی میں امام احمد تبرسی لکھتے ہیں، حق الیقین میں ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں، اور ہماری کتب میں الطبقات الکبریٰ امام ابن سعد لکھتے ہیں طبقات کبریٰ میں، المتوفہ 230 ہجری، جو امام بخاری سے بھی 26 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، وہ لکھتے ہیں۔ اسی طرح سنن کبریٰ بہقی میں امام ابو الحسین بہقی لکھتے ہیں۔ یہ تمام دونوں اطراف سے متفق علیہ کتابیں ہیں، یہ سب لکھتی ہیں۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگے، لخت جگر پیغمبر، بیٹی فاطمہ خاتون جنت، اگر جائیداد چاہیے، ابو بکر کی ساری جائیداد آپ کے قدموں پہ نثار ہے۔ نہیں ابو بکر، مجھے جائیداد نہیں چاہیے، میں تو اپنے والد کا حصہ بطور برکت لینا چاہتی ہوں۔ بیٹی فاطمہ، جس پیغمبر کی میراث کی بات آپ کر رہی ہیں، یقیناً آپ کے شاید علم میں نہ ہو کہ آپ ہی کے والد محترم نے فیصلہ فرمایا تھا۔ یہ فیصلہ کیا تھا؟ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ۔ لوگوں، انبیاء اور امت کا معاملہ جدا ہے۔ جب امتی فوت ہو تو قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، میراث بن کے ورثاء کے پاس چلا جائے گی۔ لیکن جب نبی فوت ہوتا ہے، ما ترکناہ صدقہ، میراث جائیداد نہیں بنتی، وہ تمام زمین امت پر صدقہ ہو جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، بیٹی لخت جگر فاطمہ الزہرا، یاد رکھنا یہ آپ کے ابو کا فرمان اور فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ آپ اپنے خاوند علی المرتضی سے پوچھئے، رسول اللہ کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے پوچھئے، سوال کیجئے، کیا پیغمبر کا فیصلہ یہ نہیں تھا؟ حضور نے خود میراث اپنی نہیں رکھی، اور جو رکھا ہے وہ وہی ہے۔ ھذا ما قضا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقضی بما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وہی ہے جو فیصلہ حضور کا تھا اہل بیت پہ تقسیم ہوتا، وہی فیصلہ میں برقرار رکھنا چاہتا ہوں تاکہ حضور کا فیصلہ وہی برقرار رہے۔ نہ مداخلت فیصلے میں آپ کریں، نہ مداخلت فیصلے میں کروں۔ آپ بتائیں کیا چاہتی ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں طبقات الکبریٰ میں، اما انت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانت، ابو بکر جو آپ نے رسول اللہ سے فیصلہ سنا ہے اسی فیصلے پہ عمل کیجئے۔ یہ تو 1400 سال پہلے سے معاملہ طے ہو گیا تھا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی سمیت حضور کی بیویوں کو جواب دیا، عمر فاروق کی بیٹی سمیت حضور پاک کی بیویوں کو جواب دیا، ام المؤمنین حضرت حفصہ اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما، ان سمیت جواب دیا کہ پیغمبر کی بیویوں میں میراث کہاں جائے گی جب بیٹیوں بیٹوں تک نہیں ہے؟ کہاں جائے گی؟ آپ کا حصہ بھی نہیں ہے، وہی ہوگا جو آپ کے ہاں آتا تھا پہلے حضور کے دور میں، اب میں بھی وہی کروں گا، میرے گھر ایک دانہ بھی ان کھجوروں کا نہیں آئے گا۔ کیا آپ یہ چاہتی ہو میں حضور کا فیصلہ بدل دوں؟ جی نہیں، ہم تو برکت کے لیے رکھنا چاہتے تھے۔ کہا برکت سے بہتر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ ہے۔ جی طے ہو گیا، طے ہو گیا، معاملہ ختم۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد بھی حجت اتمام کی ہے۔ سنن الکبریٰ بہقی میں روایت موجود ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے ہیں، کسی کو شک ہو تو میں کتاب کھول کے دکھا سکتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے دروازے پہ تشریف لائے ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ کے دروازے پہ تشریف لائے، گرمی کا ٹائم ہے، حضرت ابو بکر صدیق پہنچے ہیں،
سیدہ فاطمۃ الزہرا کے خاوند سیدنا علی المرتضیٰ نے دیکھا ابو بکر آپ تشریف لائے، کہ جی پردے میں پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت سے ابو بکر کچھ بات کرنا چاہتا ہے، کہ جی بہتر میں گھر سے پوچھ لوں۔ جی بخوشی پوچھئے۔ اماں جان فاطمہ کے پاس ابو بکر صدیق کا پیغام خود علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ لاتے ہیں۔ حضرت اماں جان فرماتی ہیں انت تحبہ فاذنت، جو آپ پسند فرمائیں تو میں بھی پسند کر کے اجازت دے رہی۔